السلام علیکم۔ سیکشن 25 ہے سرٹیفکیشن پریکٹس اسٹیٹمنٹ۔ میں اس کا کنسیپٹ آپ کو دے دیتا ہوں، اس کی بیئر ایکٹ ریڈنگ نہیں کرتا۔ اب جو سرٹیفکیشن پریکٹس اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو سرٹیفکیشن کونسل کے بنائے گئے اصول و ضوابط کے مطابق کسی بھی سروس پرووائڈر کو تیار کرنی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سرٹیفکیشن سروس پرووائڈر کے کسی بھی فیل سے، کسی بھی عمل سے بری طرح متاثر ہوتا ہے تو اس کے لیے اس میں ساری معلومات موجود ہوتی ہے۔ اس سے سبسکرائبرز کی شناخت ہو جاتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ معطل ہو گیا ہے، رینیو ہوا ہے، منسوخ ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس سرٹیفکیٹ میں منشن ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ مثال کی صورت میں اگر اسے کوئی معلومات کسی بندے کو غلط کی گئی ہے، پرووائڈ کی گئی ہے، تو اس جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں معلومات ساری درست ہوگی، اس میں کوئی غلط معلومات ایڈ نہیں کی گئی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سرٹیفکیٹ تیار کیا جاتا ہے، اس سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی ایک درخواست کے ساتھ تصدیق کے لیے سرٹیفکیشن کونسل میں جمع کی جاتی ہے، اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ سرٹیفکیشن کونسل میں موجود رہتا ہے، اور عام لوگوں کو بھی، عام پبلک کو بھی وہاں تک رسائی ان کی ممکن ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سرٹیفکیشن سروس پرووائڈر کے متعلق ساری معلومات بھی لے سکتا ہے، وہ جان بھی سکتا ہے کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ سیکشن ہے، اگر اس سیکشن کے مطابق کوئی بھی سروس پرووائڈر رولز کو فالو نہیں کرتا اور یہ سرٹیفکیشن پریکٹس اسٹیٹمنٹ نہیں جمع کرواتا، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ نکلے گا، سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہوگا وہ کینسل کر دیا جائے گا، منسوخ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگلے بندے کو پہلے سننا جائے گا، سن کے بعد میں اس پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ سیکشن 26 ہے ڈیسیژن آف سرٹیفکیشن کونسل۔ اب جو سرٹیفکیشن کونسل کا فیصلہ ہوگا، وہ جو بھی درخواستیں موصول ہوں گی ان کا فیصلہ انہوں نے 90 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ سوائے اس کے کہ اگر کوئی ایسے حالات نہ بن جائیں، کوئی وجوہات نہ بن جائیں، تو 90 دن کے اندر اندر انہوں نے ہر درخواست کو نمٹانا ہوگا، درخواست کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ سیکشن 27 ہے اپوائنٹمنٹ آف آفیسز امپلائز اینڈ ایڈوائزر، کہ دفاتر میں ملازمین وغیرہ کی تقرری جو ہے وہ کس طرح ہوگی۔ تو جو رولز ریگولیشنز بنائے گئے ہیں ان کے مطابق سرٹیفکیشن کونسل جو ہے وہ امپلائز رکھ سکتی ہے، جو مناسب کام کے لیے ہوں گے، جو دفتر میں کام وغیرہ ہوتی ہے ان کے لیے وہ بندے ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سرٹیفکیشن کونسل ہے وہ کسی بھی علاقے میں مقامی دفتر کھول سکتی ہے تاکہ وہ ان کے جتنے بھی فعال ہیں ان کی مؤثر کارکردگی حاصل کی جا سکے۔ اچھا جی، آگے چیپٹر 6 ہے۔ چیپٹر 6 کو تو میں چھوڑ رہا ہوں، چیپٹر 7 میں کر رہا ہوں۔ یہ امینڈمنٹ کے حوالے سے یہ آپ خود ذرا دیکھ لیجئے گا۔ یہ چیپٹر 7 ہے ادر لاز اینڈ جورسڈکشن، اور اس میں 31 ہے اپلیکیشن ٹو سرٹین لاز بارڈ۔ اچھا، یعنی کہ کچھ ایسے قانون ہیں جن پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسے کہ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے، ایک پاور آف اٹارنی ہے، ایک ٹرسٹ ہے، اے ول ہے، اور ایک کنٹریکٹ فار سیل اور کنوینئنس آف اموویبل پراپرٹی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر اس آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن جو وفاقی گورنمنٹ ہے کچھ ٹائم کے بعد نا وہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ اس ایکٹ کا کوئی پارٹ ان میں سے کسی ایک کے کسی پارٹ پر لاگو ہو سکتا ہے۔ آگے ہے 32 اپلیکیشن ٹو ایکٹ ڈن آؤٹ سائڈ دا پاکستان، کہ اس جو ایکٹ آرڈیننس ہے نا اس کا اطلاق پاکستان سے باہر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈائریکٹ وے میں بھی ہو سکتا ہے اور انڈائریکٹ وے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور 33 ہے اوور رائڈنگ ایفیکٹ، یہ باقی جتنے بھی لاز ہیں ان پر یہ اوور رائڈنگ ایفیکٹ رکھے گا۔ آگے چیپٹر 8 ہے اوفینسز کے حوالے سے، یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اچھا، یہ 34 ہے پروویژن آف فالس انفارمیشن بائی دا سبسکرائبر، کہ سبسکرائبر کے ذریعے کوئی غلط معلومات کی فراہمی۔ اب جو اس کا اے ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ سروس پرووائڈر کو کوئی معلومات فراہم کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹی ہے اور کنفرم نہیں ہے اور کوئی اس میں سچائی نہیں ہے۔ بی میں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی تبدیلی کو سرٹیفکیشن سروس پرووائڈر کے علم میں فوری طور پر لانے میں ناکام رہتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی بھی معلومات جو سرٹیفکیٹ میں ہوتی ہے اسے سبسکرائبر قبول کر لیتا ہے یا شائع کرنے کے لیے اجازت نامہ دے دیتا ہے۔ اور سی میں یہ بتاتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی سرٹیفکیٹ یا اس کے الیکٹرانک
تم کو کسی دھوکہ دہی یا غیر قانونی طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو سبسکرائبر اگر یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہوگی وہ 7 سال ہوگی اور 1 کروڑ جرمانہ ہوگی، یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا 35 میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ایشو آف فالس سرٹیفکیٹ، کہ اگر کوئی ڈائریکٹر، سیکرٹری یا کوئی ریسپانسبل آفیسر کوئی ایسا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے جو کہ غلط ہے، جعلی ہے، نقلی ہے، گمراہ کن ہے، ٹھیک ہے، اور بی میں یہ بتاتا ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اس سرٹیفکیٹ کو منسوخ یا معطل کرنے میں ناکام رہتا ہے، یعنی کہ وہ اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، فیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے معطل نہیں کرتا اسے، ٹھیک ہے۔ اور سی میں یہ بتاتا ہے کہ ایسے حالات میں سرٹیفکیٹ کو منسوخ یا معطل کرنے میں ناکام رہتا ہے جہاں اسے معقول طور پر معلوم ہونا چاہیے تھا کہ سرٹیفکیٹ میں موجود کوئی بھی معلومات غلط اور گمراہ کن ہے۔ اور ڈی میں یہ بتا رہا ہے کہ تسلیم شدہ سرٹیفکیٹ سروس فراہم کنندہ کے طور پر ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے جبکہ اس کی منظوری یا منسوخی معطل کر دی گئی تھی، کہ جب وہ ایک معطل ہو چکا تھا سرٹیفکیٹ، وہ پھر بھی اسے جاری کرتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ گلٹی ہوگا، سے 7 سال 1 کروڑ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا تیسرے نمبر پہ ہے سرٹیفکیٹ سروس پرووائڈر یا اس کے ملازمین اگر کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں جس سے کسی سبسکرائبر کو نقصان ہوا ہے تو وہ اس کے لیے جرمانہ دیں گے۔ سب سیکشن 4 بتا رہا ہے کہ جیسے سب سیکشن 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی ایریاز ہوں گے کہ لینڈ ریونیو کے بقایا جات کے طور پر قابل وصول ہوں گے۔ اچھا اگر کوئی وائیولیشن آف پریویسی آف انفارمیشن 36 بتا رہا ہے کہ کوئی بندہ اگر پریویسی کی ویلیویشن کرتا ہے، یعنی کہ اینی پرسن ہو گینز اور اٹیمپٹ ٹو گین ایکسیس ٹو این انفارمیشن سسٹم ود اور وداؤٹ انٹینشن ٹو ایکوائر دا انفارمیشن کنٹین دیئرن or to gain knowledge of such information whether or not he is aware of the nature or content of such information when he is not authorized to gain access as aforesaid shall be guilty of an offence under this ordinance punishable with the imprisonment of either prescribed of a term not exceeding 7 years or fine which may extend to 1 million rupees or with both۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ نہ کسی سسٹم میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کو سسٹم تک رسائی حاصل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا، یا اس کو یہ اختیار بھی نہیں ہوتا کہ وہ سسٹم یوز کر سکے، تو وہ بندہ بھی گلٹی ہوگا اوفینس کا، اور 7 سال سے زیادہ سزا اسے ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہے 37 ڈیمیج ٹو انفارمیشن سسٹم ETC اینی پرسن ہو ڈز or attempt to do any act or with intention to alter, modify, delete, remove, generate, transmit or store any information through or in any information system knowingly that he is not authorized to do any of the foregoing shall be guilty of offense under this ordinance۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے یا کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے کسی سسٹم میں گھس کر اس کی معلومات کو چینج کرنے کی، ڈیلیٹ کرنے کی، ریموو کرنے کی، یا نئی معلومات بنانے کی، اسے کنورٹ کرنے کی، سٹور کرنے کی، تو وہ بندہ بھی گلٹی ہوگا، اور وہ چیز یہ جانتا ہوگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ بندہ بھی گلٹی ہوگا۔ سب سیکشن اس کا 2 بتا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی بھی انفارمیشن سسٹم میں موجود کسی بھی معلومات کے آپریشن کو نقصان پہنچانے یا اس تک رسائی کو روکنے یا روکنے کے ارادے سے کوئی بھی کام کرتا ہے جس کا وہ مجاز نہیں، تو وہ بھی shall be guilty of an offence under this ordinance۔ سب سیکشن 3 ہے the offence under sub section 1 and 2 of this section will be punishable with either description of a term not exceeding 7 years or fine which may be extended to 1 million rupees or with both۔ کہ ایسا کوئی اگر کرتا ہے 7 سال سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا، جو جرمانہ ہوگا وہ 1 million rupees ہوگا، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ 38 بتاتا ہے offences to be non-bailable, compoundable and cognizable۔ All offences under this ordinance shall be non-bailable, compoundable and cognizable۔ 39 ہے prosecution and trial of offence۔ No court inferior to the court of session shall try any offence under this ordinance۔ کم سے کم سیشن کورٹ کی عدالت سماعت کرے گی۔ سیکشن 40 ہے اس کا limitation and liability of network service۔ اب جو یہ سیکشن 40 ہے یہ بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ کوئی سہولت امداد کی عدم موجودگی میں ایک نیٹ ورک سروس فراہم کرنے والا کسی بھی سول یا مجرمانہ ذمہ داری کے تابع نہیں ہوگا۔ 41 ہے امیونٹی اگینسٹ ڈسکلوئر آف انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو سیکورٹی پروسیجر، کہ کسی بھی شخص کو پاس ورڈ، خفیہ معلومات جو اس کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے، ظاہر
کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور اس کا سب سیکشن 1 بتاتا ہے مگر جہاں کوئی جرم ہوا ہوگا وہاں اس سیکشن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ 42 ہے پاور ٹو میک رول، دا فیڈرل گورنمنٹ میں بی نوٹیفیکیشن ان آفیشیل گزٹ میک رول ٹو کیری آؤٹ دا پرپز آف دس آرڈیننس، کہ وہ بنا سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ پاور ٹو میک ریگولیشن، دا سرٹیفکیشن کونسل میں ود دا پرائر اپروول آف دا فیڈرل گورنمنٹ میک ریگولیشن ٹو کیری آؤٹ دا پرپز آف دس آرڈیننس، کہ سرٹیفکیشن کونسل وفاقی حکومت کی پیش کی منظوری کے ساتھ اس آرڈیننس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضوابط بنا سکتی ہے۔ اب وہ ضوابط کون کون سے ہوں گے وہ اے میں بتاتا ہے کہ کوئی پاس ورڈ ہے یا کوئی سرٹیفکیٹ سروس پرووائڈر کی خدمات کے استعمال سے دیگر خفیہ معلومات کی حفاظت ہے، کوئی کنٹرول یا انتظام اس حوالے سے ہے تو وہ بنا سکتی ہے۔ اور اس میں بی میں بتاتا ہے کہ وقت اور تاریخ کے لیے معیار، طریقہ کار، کوئی سٹیمپ لگانے کا معیار وہ اس میں بتایا جا سکتا ہے۔ اور سی میں بتاتا ہے کہ جو عملہ رکھا جائے گا سرٹیفکیٹ سروس فراہم کرنے والوں کے لیے اس کی کم سے کم جو قابلیت ہے وہ بتائی جائے گی۔ اور ڈی میں بتاتا ہے کہ محفوظ اور قابل اعتماد آپریشن کے لیے سہولیات اور آلات کی مقدار کے بارے میں بتایا جائے گا، اور صارفین کے ڈیٹے کی رازداری اور تحفظ اس میں شامل ہوگا۔ اور ایف میں بتاتا ہے کہ آپریشن جو ہوگا اس کا معائنہ کیا جائے گا۔ اور جی میں یہ بتاتا ہے کہ دوسرے ممالک میں مقیم سرٹیفکیشن سروس فراہم کنندگان کے ساتھ کراس سرٹیفکیشن، ایکریڈیشن ریگولیشن، بریڈ سرٹیفکیشن یا دیگر انتظامات۔ ایچ میں بتاتا ہے کہ سرٹیفکیشن کے انتظام کے نظام کی ترقی۔ آئی میں بتاتا ہے کہ سبسکرائبرز کو ہونے والے نقصان کی تلافی، مگر وہ اس میں ایک شرط رکھتے ہیں کہ شرط یہ ہوگی کہ اگر ان میں سروس فراہم کرنے والے کی کوئی غلطی ہوگی تب وہ سبسکرائبر کو نقصان کی تلافی کر کے دے سکتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ تجارت کے شعبوں کی نشاندہی، اس یعنی کہ سرٹیفکیٹ کے استعمال کے لیے تجارت کے شعبوں کی نشاندہی۔ کے میں بتاتا ہے کہ پروٹوکولز، الگریتھم، سسٹمز، اپلیکیشنز اور تسلیم شدہ سرٹیفکیشن سروس فراہم کنندگان کے لیے انفراسٹرکچر کی تشریح سے متعلق معیار کاری اور ٹیکنالوجی۔ ایل میں بتاتا ہے کہ ایکریڈیٹیشن کے لیے درخواستوں کا فارم اور مواد۔ ایم میں بتاتا ہے کہ سرٹیفکیشن کی معطلی یا تنسیخ۔ این میں بتاتا ہے کہ منظوری کی معطلی یا تنسیخ۔ او لازمی اور اختیاری فیلڈ کے ساتھ سرٹیفکیٹ پروفائلرز اور ایکسٹینشن فیلڈرز اگر کوئی ہے تو۔ پی میں یہ بتاتا ہے کہ لازمی اور اختیاری فیلڈز کے ساتھ سرٹیفکیٹ کی منسوخی اور معطلی کی فہرست کے پروفائلز اور ایکسٹینشن فیلڈز اگر کوئی ہے تو۔ کیو میں بتاتا ہے کہ سرٹیفکیشن حکام کے ذریعے ریکارڈ کی برقراری اور ذخیرہ۔ اور آر میں بتاتا ہے کہ کاروباری معلومات اور ریکارڈ کو الیکٹرانک شکل میں سنبھالنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے تجویز کردہ ضابطی اخلاق۔ اور ایس میں بتاتا ہے کہ رسائی اور آڈٹ ٹریلز کا ضابطہ۔ تو یہ ہمارا سیکشن کمپلیٹ ہوا ہے 43۔ سیکشن 44 بتاتا ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت وفاقی حکومت اور سرٹیفکیشن کونسل کی طرف سے تجویز کردہ تمام قواعد و ضوابط کو سرکاری گزٹ میں کم سے کم ایک انگریزی اور ایک اردو روزنامہ میں مطلوبہ وقت سے پہلے 3 دن پہلے شائع کیا جائے گا۔ اور اس کا جو سب سیکشن 2 ہے کہ سرٹیفکیشن کونسل قواعد و ضوابط کے مسودے پر موصول ہونے والے تمام تبصروں کا ریکارڈ رکھے گی اور ہر تبصرے کو حل کرتے ہوئے اس پر رپورٹ تیار کرے گی، کہ جو بھی اس پہ کمنٹس ہوں گے نا وہ ان تمام کا وہ اپنے پاس ریکارڈ موجود رکھے گی۔ اور سب سیکشن جو 3 ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اخبار میں قواعد و ضوابط کی حتمی شکل میں نوٹیفیکیشن کے ساتھ سرٹیفکیشن کونسل کی رپورٹ بھی ہوگی جس کا سب سیکشن 2 میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اور سیکشن 45 یہ بتاتا ہے کہ وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے سرکاری گزٹ میں مشکلات کو دور کرنے کے لیے انتظامات کرے گی۔